یوں لڑنے سے ملے گا کیا، لڑ تو اس سے سکتی ہوں پر پل سے گر سکتی ہوں۔ بولی میری بات سنو سنو، پہلے مجھ کو لیٹنے دو، ہاں ہاں، اوپر سے جا سکتی ہو تم، راستہ پا سکتی ہو، یوں دونوں نے ملایا ہاتھ، پل سے گزری وہ ایک ساتھ۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقطیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، پروگرام دعائے افطار لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں اور پیر شریف کے روزے کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسی سلسلے میں یہ دعا افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، مل جل کر دعا بھی کرتے ہیں، مناجات بھی کرتے ہیں، اور کچھ ہفتہ وار مدنی رسالے سے ہفتہ وار جو رسالہ ملتا ہے امیر سنت کی جانب سے مطالعے کے لیے، انشاءاللہ اس سے مدنی پھول بھی چنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی برکات بھی عطا فرمائے، روزہ داروں کے قرب کی برکتیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نصیب پر گئے وہ آج نازا جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے، نصیب پر گئے وہ آج نازا جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے، مینا کی جانب روا دوا ہے، لبوں پہ لبیک کی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں، بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں، خدا کے مہمان ہے مینا میں، عجیب کیف و سرور سا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مقام عرفات کی فضائیں جلا رہی ہے میری خطائیں، مقام عرفات کی فضائیں جلا رہی ہے میری خطائیں، قبول کیوں کہ نہ ہو دعائیں، وقوف عرفات مل گیا ہے،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بولو لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وقوف عرفہ سے ہو کے اندر چلے گئے مزدلفہ حاجی حجر وقوف عرفہ سے ہو کے چلے گئے مزدلفہ حاجی حجر ہر ایک کا چہرہ ہے خوب روشن دلوں کا گلشن مہک رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے رمی کے دل میں بڑی امنگ ہے مگر کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے رمی کے دل میں بڑی امنگ ہے تھکن سے چورا جے انگ انگ ہے مگر تھکن میں بیک مزہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ہوا ہے شیطان بڑا ہی رنجور کہ ہو گئے حاجی مغفور ہوا ہے شیطان بڑا ہی رنجور کہ ہو گئے آج حاجی مغفور خدا عطا کرے دے حج مبرور دعا کا دامن بچھا ہوا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ماشاءاللہ کیا بات ہے اس کلام کی حاجی تیاری کر رہے ہیں سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو عالم کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں آپ کو ایک حجن کا واقعہ سناتے ہیں اور آج کا جو مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں یہ امیر سنت کا ہفتہ وار رسالہ بڑا ہی پیارا ہے دل جوئی کے فضائل ایک مرتبہ مدینہ منورہ 1405 سنہ ہجری امیر سنت کہتے ہیں کہ میری حاضری تھی اور فرماتے ہیں کہ میرے پیر بھائی مرحوم حاجی اسماعیل نے مجھے یہ واقعہ سنایا 2 یا 3 سال پہلے تقریباً 85 ایئرز اولڈ ایک حجن سنہری جالیوں کے روبرو حاضر تھی اور سلام عرض کر رہی تھی سبحان اللہ اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا شروع کیا اس نے ناگہاں ایک خاتون کتاب سے دیکھ کر بڑے خوبصورت انداز میں عمدہ القاب کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے یہ دیکھ کر وہ بیچاری ان پڑھ بوڑھی خاتون اس کا دل ڈوبنے لگا اور اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں مجھے اچھے اچھے الفاظ سے سلام عرض
کرنا کیسے کر سکوں؟ میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں. مجھ ان پڑھ کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پسند آئے گا؟ اللہ اکبر. اس بوڑھی عورت کا دل بھر آیا، رو رو کر چپ رہی، اور رات جب اپنے گھر جا کر سوئی تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتی ہے؟ اللہ اکبر. کہ سرحان امت کے والی سرکار عالی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. لبائے مبارک کو جنبش ہوتی ہے اور رحمت کے پھول جھڑنے لگتے ہیں، اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے. تم مایوس کیوں ہوتی ہو؟ سن لو، ہم نے سب سے پہلے تمہارا سلام قبول فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی دلجوئی کا کتنا خیال فرماتے ہیں کہ کسی بھی طرح اپنے غلام کا دل کو ٹوٹنے نہیں دیتے. تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر عالی ہے، اس پر ہم قربان کہ ٹوٹے ہوئے دل آپ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دلجوئی فرماتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے. پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے غلاموں کا دل خوش کرتے رہتے اور کبھی کسی کا دل نہ توڑتے. سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً 10 سال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، فرماتے ہیں کہ میں 10 سال خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا، لیکن کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. وہ کتنے برے لوگ ہیں، وہ کتنے برے اور ناپسندیدہ لوگ ہیں جو بلا وجہ دوسروں کے دل توڑتے رہتے ہیں. کبھی ان کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی گھور کے دیکھ لیتے ہیں، کبھی ان کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اس طرح کرنے سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا ہمیں مسلمانوں کے دل توڑنے نہیں ہیں بلکہ دل خوش کرنے ہیں. اللہ اکبر. ہم ذرا غور کریں، اور ہماری ماشاءاللہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہم بڑوں میں بھی ہوتے ہیں، بچوں میں بھی ہوتے ہیں، گھر والوں میں بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت ہماری کیفیات کیا ہوتی ہے؟ ہم مارکیٹ میں بھی ہوتے ہیں، ہم اپنی دکان میں بھی ہوتے ہیں، ہم اپنے آفس میں بھی ہوتے ہیں. تو ہمارا انداز دل خوش کرنے والا ہوتا ہے یا دل دکھانے والا ہوتا ہے یا دل توڑنے والا ہوتا ہے؟ تو ہمیں دل جوئی کرنی ہے، دل جوئی اختیار کرنی ہے. سبحان اللہ. نیکی کے کام کرنے ضرور ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ نیکی کرنے میں کسی گناہ میں پڑ جائیں. جیسے نیکی ہے کہ نماز کی پہلی صف حاصل کی جائے، لیکن بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر، صف میں جگہ نہیں ہوتی زبردستی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بیچارہ جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اس کا دل خراب ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے. اور جس کو آپ کی ٹھوکر لگے گی آپ اس کے اوپر سے کود کر جائیں گے یا آپ پھلانگ کر جائیں گے تو دل جوئی نہیں ہوگی بلکہ دل ٹوٹے گا. بلکہ حدیث پاک میں تو اس طرح بھی ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. استغفر اللہ. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کی ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگ اس پر چڑھ چڑھ کر جہنم میں داخل ہوں گے. ذرا سوچے تو صحیح، اگر بھگدڑ مچ جائے اور بیچارہ کوئی گر جائے اور اس کے اوپر لوگ قدم رکھ کر چلنا شروع ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت بنے گی؟
اور وہ قیامت کا دن جہنم کے پل بنا دیا جائے. اللہ اکبر. ایسا شخص کیسا بد نصیب ہے کہ کرنے تو نیکی جا رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہا کہ میرے اس نیکی کرنے کے عمل میں یہ عمل جو میں نے کر لیا یہ دوسروں کے لیے دکھ کا سبب، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، اور جبھی تو ہمیں حدیث پاک میں منع کیا گیا. لہٰذا ہم نے نیکی کرنی ہے، نیکی سے پیچھے نہیں جانا، لیکن نیکی بھی ایسے کرنی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو آزمائش نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، بلکہ دل خوش کرنے کے انداز پر نیکی کرنی ہے. وہ کتنے پیارے لوگ ہیں. امیر سنت خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس طرح دلجوئی کیا کرتا تھا کہ جب میرے ساتھ چلنے والے ہوتے تو کسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیا اور کسی کی بات سننے لگ گیا، کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی گویا ہر طرف دل جوئی کا انداز تھا. اور یہی انداز ہے کہ جو آج تقریباً 44 ایئرز کے بعد بھی دعوت اسلامی کا کام کس طرح چلتا چلا جا رہا ہے، ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. ماشاءاللہ اجتماعات کی ایک دھومیں ہیں، قافلوں کی ایک ریل پہل ہے ماشاءاللہ عز و جل. اسی طریقے سے امیر سنت مدنی مذاکرے میں بھی ہماری دلجوئی فرماتے ہیں. کبھی کوئی بات کرتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی بات جو سمجھانے والی ہو اس کو بھی بڑے مسکرانے کے انداز سے کرتے ہیں کہ جس کو سمجھا رہے ہیں وہ اس کا برا نہ مانے، بلکہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. بعض اوقات ہم بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا انداز اچھا نہیں ہوتا، جس کے سبب سے سامنے والا وہ صحیح بات کو بھی قبول نہیں کرتا. اللہ پاک ہمیں دل جوئی کرنے والا بنائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دل جوئی کرنا، کہ مسلمان کی دل جوئی کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی کے بے شمار نمونے پیش کیے، جن میں سے ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کوئی حاضر ہوتا نا، اللہ اکبر، کیا عالی شان مجلس ہوگی، کیا روحانی مجلس ہوگی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تھوڑا سا سرک جاتے، یعنی تھوڑی سی جگہ کشادہ کرتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرماتے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے سرک جاؤ. سرکنے کی حقیقی حکمت کیا ہے؟ پھر حکمت غور سے سنیں کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ حکمت کیا ہے. البتہ ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ ایسا کرنے سے آنے والے مسلمان بھائی کے لیے جگہ کشادہ ہو جائے گی اور وہ آرام سے بیٹھ سکے گا، نیز اس مسلمان کی دل جوئی بھی ہوگی، اس کا دل بھی خوش ہوگا. اور اس شخص کی تو کیا بات ہے کہ جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سرک جائے، جس کے لیے جگہ کشادہ کرے. یوں ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب اجتماع ہو رہا ہے، کوئی محفل ہے، کسی مقام پر بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا کسی کو آتا دیکھتے ہیں نا تو تھوڑا اور پھیل جاتے ہیں کہ یار یہ آگے بیٹھ جائے گا تو کہیں جگہ تنگ ہو جائے گی. تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ مسلمانوں کے لیے جگہ کشادہ کرنا ہے، سرک جانا ہے اور جگہ میں وسعت پیدا کرنی ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کو دیکھا گیا ہے کہ مبلغین کی اس طرح تربیت فرماتے، اور جب کہا جاتا نا قریب قریب آ جائیے، تو میں نے خود دیکھا ہے یہاں پہلے ماشاءاللہ امیر سنت جماعت سے نماز پڑھایا کرتے تھے، تو جب مبلغ کہتے تھے قریب قریب آئے تو حضرت صاحب بھی جو ہے نا یوں رخ کر کے اس کی طرف اپنا رخ کر لیتے، یعنی ایسی دل جوئی فرمایا کرتے تھے. تو کوشش کریں کہ جب کبھی بھی موقع ملے درس و بیان میں بیٹھنے کا، کسی نیک اعمال کو کرنے کا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نیک عمل کرنا ضرور ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کے ساتھ آزمائش نہیں پیش آنی چاہیے ہماری وجہ سے. اور خاص طور پر ایک بات اور عرض کروں کہ جہاں والدین ہوتے ہیں نا، وہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے 3 بچے ہیں، ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 2 اس سے بڑے ہوتے ہیں، تو عمومی طور پر التفات کیا ہوتا ہے، والدین کا رجحان کس کی طرف ہوتا ہے؟ چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں. لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ یہ اگر 1 سال کا بچہ ہے، دوسرا 3 سال کا بچہ ہے، تو وہ 3 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی فیلنگ رکھتا ہے، وہ بھی احساسات رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ اسے کوئی سمجھ نہیں پڑتی، وہ سمجھتا ہے جبھی تو اپنے باپ کی گود سے دوسرے کی گود میں جاتے ہوئے رونے لگ جاتا ہے. جب اسے کوئی ان نون پرسن اٹھا لے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے اندر بھی اتنے احساسات ہوتے ہیں. لہٰذا اپنی اولاد کے ساتھ بھی شفقت بھرا انداز اختیار کریں تو سب کو مساوی رکھیں.
کسی کے ساتھ مسکرا کر گود میں بیٹھا لیا، تو کسی کو بوسہ لے لیا، تو کسی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ چلنے لگ گئے۔ تو یوں بچوں کے اندر جو ہے نا یہ احساس پیدا نہ ہونے دیں کہ میرے والد صاحب مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا دلجوئی کریں، اپنی اولاد کی دلجوئی، اپنے اطراف میں رہنے والوں کی دلجوئی کریں۔ اور دلجوئی سیکھیں گے کہاں سے؟ دعوت اسلامی ہے نا ہمیں سکھانے کے لیے۔ اس کے قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، اور خاص طور پر 72 نیک اعمال جو اسلامی بھائیوں کے ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، تو نیک اعمال پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ دلجوئی کرنے کا جذبہ اور بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، کمر توڑی عصیان نے دبایا، نفس و شیطان نے نہ کرنا حشر میں رسوا، میرا رکھنا بھرم مولا، اندھیری قبر کا احساس ہے، پھر بھی نہیں جاتی، گناہوں کی خدا یا عادت فرما کرم مولا، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے، تو ناخوش جی سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا ہو، سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا ہو، نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریض و غم زد و آفت نصیبوں پر کرم مولا، پیشاں مدینہ اب مشرف حج
ہوا سوئے حرم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے مالک، تیری دیوی توفیق سے عاشقان رسول نے آج پیر شریف کا روزہ رکھا. سب کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، آئندہ بھی تیری رضا کے لیے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری تمام دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ، بیماروں کو صحت یابی نصیب کر دے. جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے. جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کے روزگار عطا کر دے. جو صاحب روزگار ہے، مشکلات کا شکار ہے، ان کی مشکلات کو دور کر دے. اے اللہ، جو قرضوں میں گرے ہیں یا اللہ قرضوں سے خلاصی عطا کر دے. مولا، جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت دے دے. جو رشتوں کے انتظار میں ہیں سنتوں بھرے رشتے عطا کر دے. اے اللہ، جو جس آزمائش مشکل پریشانی میں ہے سب کی آزمائشیں مشکل پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ، حاجیوں کے روانگی قافلے رواں دواں ہیں، بس حج کا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے. اے اللہ، ہمیں بھی حج کرا دے. اے اللہ، حج پہ بلا لے. اے اللہ، حج کی حاضری نصیب کر دے. اے اللہ، رکاوٹیں دور کر دے. اے اللہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. طواف خانہ کعبہ کا لطف عطا کر دے. مینا، مزدلفہ، عرفات کی بہاریں عطا کر دے. مولا کریم، میٹھے میٹھے مدینے میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی نبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لیجئے. دعاؤں میں افطار کی ریقتیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں.